there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، اسلامی کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی اس خراب سوسائٹی کو اسلامک سوسائٹی میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو ذرا اس چیز کی ہمیں سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں جو ہیں، برائیاں جو ہیں، وہ پھیل چکی ہیں۔ ہمارا معاشرہ گناہوں میں گر چکا ہے، یعنی ہر طرح کا گناہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ تو کیا وہ اصول ہیں کہ جن اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، اسلامک بنا سکتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے ایک اصول بیان کروں گا کہ ایک اصول یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو اس طرح اسلامک بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے کسی کے بارے میں، تمہیں کوئی شخص کسی کے بارے میں بتائے، تو تم اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کیا کیا کرو کہ تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ تم نے کیا کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ کس طرح، کیسے کرنی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ الحجرات میں آیت نمبر 6 ہے، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ، کوئی فاجر بندہ کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق کیوں کرنی ہے؟ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی بندے کو ویسے ہی تمہیں پتہ نہ ہو، تم کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچا دو اس خبر کی وجہ سے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس کے بعد تمہیں اپنے کام کرنے پر شرمندگی نہ ہو، تم نے جو کر دیا ہو اس پر تمہیں اس کے بعد شرمندگی نہ ہو۔ تو فتبینوا، اس چیز کی ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو قبیلہ تھا بنی مستلق، اس کی طرف اللہ کے نبی نے اس کو کیا بنا کے بھیجا کہ آپ نے وہاں پر حاکم زکوٰۃ بنا کے بھیجا کہ تم نے ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آنی ہے۔ تو یہ شخص بہت نا خراب شخص تھا، یہ ان کے پاس جانے لگا تو راستے میں اسے کچھ یاد آیا، کیونکہ اس شخص کے زمانہ جاہلیت کے ساتھ، اس قبیلے کے زمانہ جاہلیت میں اس قبیلے کے ساتھ کچھ برے تعلقات تھے، اس نے ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو راستے میں یہ اس ڈر سے واپس آ گیا کہ کہیں وہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں، تو واپس راستے سے مڑ کے آ گیا اور اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی جی میں تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، یعنی اس نے جھوٹ بولا، ایک بری خبر لے کر آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ایک فوج تیار کریں اور جا کر ان لوگوں سے زکوٰۃ مانگیں، اگر نہیں دیتے تو ان سے جنگ کا اعلان کر دیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا تو میں نے وہاں پر اذانوں کی آواز بھی سنی، یعنی وہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے دین سے، حالانکہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں اذانوں کی آواز سنی، میں وہاں پر گیا تو ان لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی جی کیا مسئلہ ہے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ نے ہم پر فوج بھیج دی لڑائی کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے ماجرا بیان کیا کہ اس طرح۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ شخص ان کے پاس گیا ہی نہیں تھا، راستے سے واپس آ گیا تھا، اور اس نے مسلمانوں کے درمیان جنگ چھیڑنے کی کوشش کی۔ دیکھنے کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی مسلمانوں کے درمیان خون خرابے کا باعث بن سکتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ واقعہ پیش آیا تو اسی واقعے کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوگی کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی بندہ
خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب ہمارے لیے اس میں اصلاح والا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر میں کوئی بندہ، ہر معاشرے کے اندر ہر معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی خناس ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ وہ خناس جو انسانوں میں سے بھی ہے، من الجنۃ والناس، یعنی انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، جنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں بھی خناس ہوتے ہیں، کچھ خبیث لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی کرانے کا کام کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارے معاشرے کو یہ ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آپ کے کسی مومن بھائی کے خلاف کوئی بات لے کر آتا ہے کہ بھائی اس شخص نے آپ کے خلاف فلاں وقت یہ بات کی تھی، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں، تحقیق کریں۔ فوراً پاگلوں کی طرح اس کے اوپر جا چڑھ نہ جائیں، اس پر حملہ نہ کر دیں کہ بھائی تو نے میرے بات میں یہ بات کیوں کی ہے، حالانکہ اس نے بات شاید نہ کی ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ تحقیق کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے جو زیادہ برائی پائی جانے والی یہ ہے، اور اسی وجہ سے بھی، اسی برائی کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ خناس ہوتے ہیں جو لوگوں میں لڑائی کرانے کا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف یہ کام ہوتا ہے کہ اس کی خبر اٹھائی، اس کے پاس پہنچا دی۔ اب وہ خبر اٹھاتا ہے، اس کے پاس پہنچاتا ہے، پہنچانے تک اس خبر میں وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ ملا دیتا ہے، شیطان کی طرح کوئی نہ کوئی اس میں بات اپنی طرف سے ملا دیتا ہے، بھائی اس نے یہ کیا، تو وہ بات اس شخص کو بری لگتی ہے اور وہ اس کے پاس لڑائی کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح کے ہمارے معاشرے میں لڑائی اور فساد پھیل سکتا ہے، اللہ کی زمین پہ ہم فساد کر سکتے ہیں اگر ہم ہر خبر کی تحقیق کریں۔ آپ کے پاس کوئی شخص کسی کے خلاف خبر لے کے آتا ہے تو آپ فوراً تحقیق کرو۔ اگر آپ تحقیق والا پہلو اپناؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اس تحقیق والا پہلو اپنانے کی وجہ سے آپ کے اور مسلمان دوسرے بھائی کے درمیان لڑائی نہ ہو، آپ کی صلح ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کے پاس خبر لے کے آ رہا ہے کسی کے خلاف، تو وہ جھوٹا وہ آپ کے درمیان لڑائی کرانا چاہتا ہو۔ تو اس لیے ہماری عقل زائل ہو چکی ہے۔ ہم تو بس کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں، مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، بس فوراً حملہ کر دیتے ہیں جا کے اس پہ۔ تو عقل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دین جو ہے یہ ہمیں عقل سکھاتا ہے، ہمیں شعور دیتا دین ہمیں بے وقوف نہیں بناتا، ہمیں دین شعور دیتا ہے، صبر دیتا ہے کہ صبر کرو، حالات بدلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے آپ کے خلاف بات نہ کی ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامک بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی خبر آئے تو آپ اس خبر کی تحقیق کیا کریں، خبر کی تحقیق کیے بغیر کسی کے خلاف بات نہ کیا کریں۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک اسلامک سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں صبر دے تاکہ ہم لوگوں کی باتیں برداشت کر سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔